ماضی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے سکسیسفلی جو ہے وہ ڈیٹیچ کیا ہے جو گلف کنٹریز ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ، جو ان کی ایک ٹریڈیشنل قسم کی فیوڈ بیس قسم کی، آپ جس کو سمجھتے ہیں نا کہ ایک الائنس تھا، اس کو انہوں نے ڈیٹیچ کرنے میں وہ کمپلیٹلی کامیاب ہوئے، اور میں اس کو اوپنلی سپورٹ کرتا ہوں۔ انڈیا ڈیٹرمن کرتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ G20 کا ایجنڈا کیا ہوگا، then it is a sign of India's leadership اور ٹریڈیشن۔ ایسے فورمز پہ تو پاکستان جیسے ملک ترستے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایز اے آبزرور کسی طریقے سے انوائٹ کر دیا جائے تاکہ ہم وہاں بیٹھ کے سنیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہیلو فرینڈز، انڈیا پاکستان نیوز چینل میں آپ کا پھر سے سواگت ہے۔ آج ہم بات کریں گے G20 سمٹ کے بارے میں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ اس بار G20 کی پریزیڈنسی انڈیا کو ملی ہے۔ G20 1 دسمبر 2022 سے لے کر 30 نومبر 2023 تک انڈیا میں ہوسٹ کیا جائے گا، جس میں اکراس دا کنٹری وہ 200 میٹنگز رکھیں گے۔ ان میٹنگز میں انڈیا بھی گلوبل ساؤتھ کو امپاور کرنے کے لیے اپنے بلو پرنٹس رکھے گا۔ اس کے لیے انڈیا نے گلوبل ساؤتھ کی بہت ساری کنٹری کو انوائٹ بھی کیا ہے۔ اب اس میں ہائی لائٹ یہ ہے کہ اس پروسیس میں انڈیا نے GCC یعنی گلف کوآپریشن کاؤنسل کی کچھ کنٹریز کو بھی انوائٹ کیا ہے، جس میں سعودی عرب، UAE اینڈ عمان جیسی کنٹریز بھی ہیں۔ اب یہ بات پاکستان کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کے اس پر کیا ریاکشن ہے۔ دیکھیں جی، اس میں تو ظاہر ہے کئی دفعہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک اپرچونیٹی جو ہے وہ انڈیا کو ملی ہے گزشتہ 3-4 سالوں کے درمیان، جس کا انہوں نے بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ سکلفل طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اس کا اب یوں سمجھ لیں کہ ایک نیکسٹ سٹیج ہے۔ دیکھیں پہلے جو سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تصور تھا نا کہ جی اسلامی امہ وغیرہ اور پاکستان ورسز انڈیا، اور اس کے اندر جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کو پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں دیکھ رہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ کوئی پرابلم ہے، اگر کسی کو ہوگا تو خوشی ہی ہوگی، چونکہ کوئی ان کے تضادات نہیں ہیں، ایون انکلوڈنگ اسرائیل، جو عرب کنٹریز کے اس وقت یہ جو گلف کنٹریز آپ جن کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک کریٹیکل ایشو بنتا ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ماضی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے سکسیسفلی جو ہے وہ ڈیٹیچ کیا ہے جو گلف کنٹریز ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ، جو ان کی ایک ٹریڈیشنل قسم کی فیوڈ بیس قسم کی، آپ جس کو سمجھتے ہیں نا کہ ایک الائنس تھا، اس کو انہوں نے ڈیٹیچ کرنے میں وہ کمپلیٹلی کامیاب ہوئے۔ اب اس میں ریشنل کیا ہے اور میں اس کے اوپر کیوں خوش ہوں اور میں اس کو اوپنلی سپورٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو ہے نا وہ کسی ملک کے ساتھ ایک تقاضا چل رہا ہے، ان دس کیس انڈیا ورسز پاکستان، تو اس میں آپ جو ہے وہ باہر نکل کے تو یہ وہ قدیم جو ہے وہ پریمیٹیو سٹائل آف جو دشمنی ہے اس کو خطوط پہ دنیا کو استوار نہیں کر سکتے کہ آپ کو اپنا جو ہے یو فیل ٹو ریزالو اے پرابلم ود انڈیا فار لاسٹ 70 ایئرس، اور آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن اور ریزن بھی اس کی نہیں ہے کہ وائی وی فیلڈ، تو آپ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو ریزالو کرنے کی بات کریں یا اس کو اپنے آپ پر محدود رکھیں، اس گند کو لے کے آپ پورے خطے میں بلکہ گلوب پہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں اس کو گند کو پھیلانا اس لیے کہوں گا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے گلف کنٹریز میں جا کے تو ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک لاٹھی لے کے تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جیسے یہ کوئی 500 سال پرانا قبائلی جھگڑا ہے جس میں قبیلے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لاٹھی لے کے سردار کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ تصویر ہے، اگر آپ اس کو ڈیپلی اور سنسیئرلی اس کو اینالائز کر کے دیکھیں گے تو یہ تصویر نظر آئے گی۔ یہ رہی ہے پاکستان کی پالیسی گلف سٹیٹس کے بارے میں، اور بنیادی طور پہ گلف سٹیٹس کے بارے میں پاکستان کے 3 قسم کے اپروچز رہی ہیں۔ اپروچ نمبر 1، ہمیں پیسہ دو۔ اب یہ ہے کہ وہ پیسہ خواہ قرض کی شکل میں ہے، امداد کی شکل میں ہے، یا جو ڈیفرل پیمنٹس پہ جو ہے تیل کی شکل میں ہے، یا کسی بھی شکل میں، ایک نمبر 1 نمبر 2، لاٹھی لے کے ہمارے ساتھ کھڑے رہو۔
جو بھی ہمارا کسی سے جھگڑا ہے اپنے پڑوسی سے، تو آپ لوگ جو ہے وہ 3,000 4,000 کلومیٹر یا مائل یا جہاں بھی آپ سچویٹڈ ہیں وہاں سے ہو کے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے مفادات کو چھوڑیں، چونکہ ہم امت مسلمان ہیں۔ یعنی ایک ایسا ویگ قسم کا تصور جس کو عربوں نے کبھی بائی نہیں کیا ہے۔ عربوں کی آپ پوری دیکھیں، وہ ایک سلطنت بھی چلا کے گزرے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو سکسیسفلی جو ہے انہوں نے کئی سالوں تک جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے، لیکن ان کی جو اپنی ایتھنیسٹی کی یونٹی رہی ہے یا اپنے تصورات رہے ہیں، مثلا جو گلف کی کنٹریز ہیں عربک سپیکنگ، وہ ان کے درمیان جو ایک طرح کی جڑت ہے اس میں انہوں نے کبھی کسی کو شیئر نہیں دیا۔ تو پاکستان ایک ایلین قسم کا کانسیپٹ لے کے ان کے پاس گیا کہ جی ہمارا اپنے ایک پڑوسی سے جھگڑا ہے، تو آپ جب تک زندہ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ آپ کو اس کا کتنا نقصان اور فائدہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے خلاف جو یہ عربوں کی نیو جنریشن ہے اس نے ری ایکٹ کیا۔ اب اس کو آپ بڑے قریب طریقے سے اس کا تجزیہ کریں تو یہ نیو جنریشن نے ری ایکٹ اس لیے نہیں کیا کہ نیو جنریشن کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یا بہت زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہے ایشوز پہ، بلکہ اس لیے کہ جو روایتی طور پہ عرب حکمران تھے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ تھے امریکی جو ہے امداد پہ، پولیٹیکل اور ایتھیکل اپنے رجیمز کو برقرار رکھنے اور چلانے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکیوں نے بہت دفعہ جو ہے عربوں کو یہ کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے لیے تو گھنٹوں تک بھی یہاں سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، چونکہ ظاہر ہے ان سب کنٹریز میں انہوں نے جو ایک ڈکٹیٹرشپ کا رواج چلا رکھا تھا اور عوام کو دبا رکھا تھا، اور آج بھی جو ہے، اور ظاہر ہے ڈیموکریسی کے نام پہ اگر ویسٹ اور امریکہ چاہے تو عربوں کو 10 منٹ میں جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ آخری سپاٹ ہے جہاں پہ ڈیموکریسی پہ بات کی جا سکتی ہے اور سیریس بات کی جا سکتی ہے کہ ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے۔ تو اور اگر نہیں ہے تو پھر باقی دنیا کو ڈیموکریسی کا یہ جو درس دینے کی کوشش ہو رہی ہے واشنگٹن کی طرف سے، یہ کیا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ اب پس منظر میں چلے گئے، جو عرب شہنشاہ یا بادشاہ اس بنیاد پہ ٹوٹلی جو ہے وہ امریکہ کو ایک بیساکھی کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور وہ پورا ایک گروپ آف پیپل بن گیا تھا، ایک قبیلہ، ایک ٹرائب ڈیولپ ہو گیا تھا جس کا پارٹ اینڈ پارسل پاکستان بھی تھا، چونکہ پاکستان بھی کنسسٹنٹلی جو ہے اگینسٹ دی ڈیموکریسی ایک ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے، جو کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ان دس کیس، ایک نیچرل الائز بنتا تھا عربوں کا۔ اب یہ تینوں چیزیں بدل گئی، امریکہ کا سٹینڈ اور اس کے جو ترجیحات ہیں وہ بھی بدل گئی، عربوں کے جو پرانے شہنشاہ تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اب یہ محمد بن سلمان اور اس طرح کے لوگ آگے آگے، اور پاکستان میں بھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئی، آلدو کہ وہ ایک نئی شکل میں ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں نے جا کے تو عربوں کو یہ کلیئر میسج دیا کہ بھائی آپ اپنے مفادات دیکھیں۔ تو انہوں نے پھر انڈیا کے ساتھ، اب یہ ان کا بہت بڑا وائز ڈیسیجن تھا، اب یہ اس کا پھل ان کے سامنے پڑا ہے کہ جناب گلف جیسی چھوٹی چھوٹی سٹیٹس جو ہیں وہ G20 کی کو چیئرشپ یا کو پریزیڈنسی میں بیٹھ کے تو ڈیسیجن میکنگ میں یا انپٹ دیں گے، ایسے فورمز پہ تو پاکستان جیسے ملک ترستے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایز اے آبزرور کسی طریقے سے انوائٹ کر دیا جائے تاکہ ہم وہاں بیٹھ کے سنیں کہ ہو کیا رہا ہے، چہ جائے کہ آپ کہیں جی یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں ان کو ہم اپنی جو ہے وہ جو بھی پروسیس ہے اس میں ایکول پارٹنر کے طور پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ انڈیا نے ان کو پے بیک کیا۔ اب جس طریقے سے انڈیا کا یہ جو گزشتہ 3 سالوں میں گلف ڈپلومیسی میں کہوں گا وہ جس طریقے سے کامیاب ہوئی ہے وہ ریمارکیبل ہے، اور جس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کو آگے چلنے کا اشارہ دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ریمارکیبل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو انڈیا عرب تعلقات ہیں، جس کو پاکستان انڈیا عرب نیکسس کا نام دینے والا ہے بہت جلدی، وہ اب اتنے آگے جائیں گے کہ ان کو آپ پیچھے نہیں لے آ سکتے۔ اب یہ آپ ایز اے پیسیو واچر، پاکستان اس کو پیسیو واچر بھی نہیں بلکہ میں اس کو واچر بھی نہیں کہوں گا، چونکہ پاکستان اس کو انڈیفرنٹ ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، چونکہ پاکستان کے اندر عوام کی خرید و فروخت اور اسمبلی ممبران کی خرید و فروخت اور محلاتی سازشیں اور ایک دوسرے کو گرانے
اور اقتدار پر جو ہے وہ قدیم وہ قبائلی طریقے سے قبضہ کرنے کی جو مہم جاری ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے عرب کنٹریز میں، اور انڈیا کتنا بڑا جو ہے وہ دیو بن گیا ہے اور اس کا انفلوئنس کس سطح پہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ انڈیا فوکس کر رہا ہے اپنا جو نیولی ایکوائرڈ اسٹیچر ہے اس کو فردر انلارج کرنے کا، اور چھوٹی چھوٹی کنٹریز کو اپنے شیڈو میں لانے کا، جس میں وہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے اور دیگر ٹیکٹکس بھی یوز کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اس پوری گیم میں جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے۔ پاکستان کا ایک اخبار مجھے آپ بتا دیں یا ٹی وی چینل جس پہ یہ ڈیبیٹ ہوا ہو جو آپ اور ہم کر رہے ہیں کہ جو اپ کمنگ G20 میں انڈین جو پریزیڈنسی میں جو معاملات ہوں گے اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ تو جو کام جو ہے وہ زوال اور تباہی کے اس سطح پہ چلی جائے، وہاں پہ تو آپ کے پورے ایڈیٹوریل پیج سے لے کے تو آپ کی جو ٹیلی ویژن چینل پہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اگلا جنرل کون بنے گا، وچ از ٹوٹلی irrelevant ود رسپیکٹ آف ایوری تھنگ، چونکہ اس سے فرق کیا پڑے گا کون سا جنرل بنے گا؟ اس سے اگر کوئی فرق پڑے گا بھی تو باقول سیاست دانوں کے کہ اس کی وجہ سے پھر کون پاور میں آئے گا بطور پالیٹیشین، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پولیٹیکل کلاس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ G20 میں کیا ہو رہا ہے، کون کون سے نئے بلاک بن رہے ہیں، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں کس طریقے سے جو ہے وہ نیو الائنسمنٹ جو ہیں وہ اوپر کے سامنے آ رہی ہیں۔ دس از اے ٹریجڈی۔ انڈیا ڈٹرمن کرتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ G20 کا ایجنڈا کیا ہوگا، then it is a sign of India's leadership or tradition. نیو یارک میں جب فارن منسٹر جے شنکر سے سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کوئی نیا ویژن ہے کیا G20 کا، تو انہوں نے اس کو ڈاج کر دیا اس سوال کو۔ انہوں نے ایک کہا کہ بھئی ابھی تو انڈونیشیا کی لیڈرشپ چل رہی ہے نومبر تک، تو جو نومبر میں جو کنونشن ہوگا G20 کا انڈونیشیا میں، تو انڈیا will follow through with the momentum۔ ایک وہ کہا، دوسری بات انہوں نے کہہ دیا کہ we want G20 to be G20، یعنی اس کا جو شروع سے جو مقصد ہے وہی مقصد اس کا رہے گا، بٹ he did not say anything specific۔ تو مجھے لگتا ہے کہ واٹ ایور چینجز جو آنے والے ہیں، اور میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں گا کہ انڈیا will not miss this opportunity کہ وہ اپنی لیڈرشپ سگنل کریں، اور نہ صرف یہ نہیں کہ خالی لیڈرشپ دکھانے کے لیے وہ پوزیشنز لیں گے، they will genuinely try to steer G20 کا ایجنڈا اس طرف جہاں انڈیا کے انٹرسٹ سرو ہو، ٹھیک ہے۔ So basically it is a club of capitalist۔ انڈیا رہا ایک پرانا سوشلسٹ ملک، اور وہ گلوبل ساؤتھ کے لیے وہ لیڈ کرنا چاہ رہا۔ آپ نے دیکھا کتنے بار جے شنکر نے UN کی میٹنگ میں دس از unfair for the global south، let me speak for the global south، تو انہوں نے باقاعدہ he became the voice of the global south، اور انہوں نے بڑے خوشی سے یہ بات کہا کہ کئی افریقن ملکوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ تھینک یو فار برنگنگ اپ دس ایشو۔ انہوں نے 7-8 ملکوں کا نام لیا جنہوں نے آ کے جے شنکر کو کنگریچولیٹ کیا اور اگری کیا with the agenda that he was setting at the UN۔ تو basically they want to be seen the leader۔ تو how do you balance this، right؟ کہ امیروں کی دعوت میں بھی جائیں اور غریبوں کی بھی بات بولیں۔ تو the way India is going to balance that is to expand the event۔ اور وہ جو سلیکٹ کیا انہوں نے، اگر آپ دیکھیں افریقہ سے بھی کئی کنٹریز ہیں، نائجیریا کو بھی بلایا ہوا ہے، مڈل ایسٹ کو بھی ریپرزینٹ کروا لیا انہوں نے، ایجپٹ کو بھی بلا لیا ہے، ساؤتھ ایشیا کا بھی ریپرزنٹیشن بڑھا لیا، وہاں پر بنگلہ دیش کو بھی بلا لیا ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بھی دعوت دے دی۔ تو یو کین سی کہ ایک منی دنیا بنا لی وہاں پر G20 میں جو انویٹیشن ہے، نیدرلینڈز کو بھی بلا لیے ہیں، یورپ کی طرف سے پارٹیسپیشن بڑھ رہے ہیں۔ سو اٹ از این انٹرسٹنگ سیٹ آف مکسڈ سگنلز۔ تو اگر آپ، میں نے کہا تھا نا جے شنکر کی اگر آپ کتاب پڑھیں اور بعد میں جب بیانات سنتے رہیں، تو انہوں نے جو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا ڈز ناٹ وانٹ ٹو become a unipolar ruler of the world۔ It does not want to become the single dominant power۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا move away from an America dominated world to a world which has many powers۔
ताकि हाँ, मेनी पावर्स हो और उसमें एक इंडिया पावर। तो अगर आप देखें बातों में जब इनसे पूछा गया कि भाई आप रफाले क्यों यूज कर रहे हैं, खरीदे रहा, तो उन्होंने कहा कि हम हमारी डिपेंडेंस को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। हम अमेरिका से भी ले रहे हैं हथियार, रशिया से भी ले रहे हैं, अब यूरोप से भी ले रहे हैं, यानी किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी, जब वो पावर्स की बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि अमेरिका इज ए पावर, रशिया इज ए पावर, चाइना इज ए पावर, यूरोप इज ए पावर, जर्मनी का भी नाम लेते हैं और जापान का भी नाम लेते हैं, फिर उसमें इंडिया का भी नाम आ जाता। तो अगर आप टॉप 8 या 10 कंट्रीज के पावर की बात करेंगे तो इसमें इंडिया भी आ जाएगा। तो ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड और मल्टीपोलैरिटी की जो बात करते हैं ना, तो ये मल्टीपोलैरिटी में इंडिया कैन बिकम ए ग्लोबल लीडर विदाउट हैविंग टू बर्डन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। चाइना नहीं चाहेगा कि ये G20 के मीटिंग लैंडमार्क मीटिंग बन जाए। वो नहीं चाहेगा कि पीपल रिमेंबर कि दिस हैपेंड इन द मीटिंग इन दिल्ली, दिस हैपेंड व्हेन इंडिया वाज चेयरमैन इन 2023। इस तरह भी नहीं चाहते ना कि then the world will gravitate